به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ اور یہی بولے سدرہ والے چمنی جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھال ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل و اعلیٰ بنایا اور سب سے زیادہ عزت و جاہت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت و فضیلت آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ پھر سب سے بڑا درجہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے، پھر سیدنا عیسیٰ اور سیدنا نوح علیہ السلام افضل ہے۔ اور عبرانی زبان میں لفظ عیسیٰ کو یسوع پڑھا جاتا ہے۔ آپ کا لقب مسیح ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی عظیم الشان معجزات سے نوازا۔ قرآن مجید میں ہے کہ آپ مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے جاندار ہو کر اڑنے لگتے۔ آپ کی دعا سے پیدائشی نابینے کو آنکھ مل جاتی تھی۔ آپ کی دعا سے کوڑھی کی بیماری بھی شفا میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ انہوں نے کیا کھایا ہے اور گھروں میں کیا چھپا کر رکھا ہے۔ آپ کی ولادت بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم الشان نشانی ہے، اور آپ کا آسمانوں پر زندہ اٹھایا جانا بھی قدرت الہیہ کا ایک انوکھا اظہار ہے۔ آپ کے معجزات اور آپ کی شان ولادت دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے اور اس کی قدرتوں کو دل و جان سے تسلیم کرتے، مگر بدبخت یہود و نصارہ نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے بجائے آپ کے بارے میں اپنے پاس سے بیجا باتیں بنائی۔ قرآن پاک آپ کے معجزات کے ساتھ ساتھ آپ کی پیدائش اور آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ انہی باتوں پر آج ذکر کیا جائے گا کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کس تاریخ میں ہوئی، اور اس حوالے سے قرآن و سنت میں کوئی تصریح نہیں، بلکہ عیسائیوں کے پاس جو موجود کتابیں ہیں وہ بھی تاریخ ولادت کی کوئی تعین نہیں ہے۔ آپ کی ولادت صدیوں بعد عیسائیوں نے یہ طے کیا کہ آپ کی پیدائش کے حوالے سے 25 دسمبر کو جشن منایا جائے گا۔ اب دنیا بھر میں عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس کے نام سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت مناتے ہیں، اور اس دن میں بہت ساری بیہودہ اور کفریاں اور شرکیاں رسمیں بھی پوری کی جاتی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان بھی عیسائیوں کے اس غیر اسلامی تہوار پر انہیں مبارکباد دینے اور ان کے ساتھ مل جل کر اس تہوار کو منانے میں اور جاہل اور کفریہ رسموں میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ آج کے خطبے میں آپ کی پیدائش سے متعلق کچھ امور ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے آئیے حضور کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح آپ کے والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اپنی قدرت کی عظیم نشانی بنایا، انہیں اپنے دور کی تمام خواتین سے افضل کیا۔ قرآن مجید میں آپ کے علاوہ کسی خاتون کا نام مذکور نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والد ماجدہ نہایت عفیفہ اور دیندار خاتون تھی۔ آپ علیہ السلام کے نانا جان کا نام عمران بن ماسان اور نانی جان کا نام حنا ہے۔ آپ کے نانا انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے اور مذہبی پیشوا تھے۔ آپ کی نانی محترمہ کے ہاں طویل عرصے تک بچے کی پیدائش نہ ہوئی تو انہوں نے نذر مانی۔ سورہ آل عمران میں ہے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے رب، میں تیرے لیے نذر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے وقف ہے، تو مجھ سے یہ قبول فرما لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچے کی ولادت کی امید ہو گئی۔ اس کے بعد بچے کی ولادت سے پہلے ہی حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ ولادت کے بعد حضرت حنا بہت پریشان ہوئی اور انہوں نے نذر مانی تھی کہ نو مولود بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ بچی کی پیدائش ہوئی، اور اس دور میں بچیوں کو بیت المقدس کی خدمت پر مقرر نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ افسوس کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یعنی اے حنا، جو لڑکی ہم نے آپ کو دی ہے کوئی لڑکا اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے دور کی جہان بھر کی خواتین سے افضل ہوگی اور روح اللہ علیہ السلام کی والدہ بنے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے عجیب قدرت کو ظاہر فرمائے گا۔ سیدنا مریم کی والد حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سبب ان کی پرورش اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنے ذمے کرم پر لی۔ آپ باقی بچوں کی بنسبت بہت تیزی سے پروان چڑھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نیک، عفیفہ، گزار اور معزز خاتون تھی۔ قرآن کریم میں فرشتوں نے ان سے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں اپنے دور کی تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا کر دی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی خدمت کرتی اور وہیں تمام لوگوں سے الگ تھلگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے بے موسم کے پھل عطا کیے جاتے تھے، اور آپ کی کرامتیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام نے آپ کے کمرے میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی، جو بہت اعلیٰ شان کے ساتھ قبول ہوئی۔ یہ تمام باتیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 38 سے 41 تک موجود ہے۔ یہ ایک موقع پر سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عبادت والی جگہ پر موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ایک انسان کی شکل میں آپ کی طرف بھیجا۔ آپ نہایت متقی خاتون تھی، اجنبی نوجوان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، مجھے آپ کے رب نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ دوسری آیت میں وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین، یعنی وہ بیٹا دنیا و آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے جھولے میں یعنی جھولے کے اندر اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ خوشخبری ملنے پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی نہ تو میرا کسی سے نکاح ہوا ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں، تو پھر میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ انہیں جواب ملا کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا،
یعنی ایسا ہی ہے، آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانیاں بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، اور یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں ہے كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت حاملہ ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستی سے دور جا کر کھجور کے ایک خشک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ آپ کو بہت زیادہ پریشانی لاحق تھی کہ نہ وہاں کوئی انسان موجود ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام کی آمد اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچنے کی امید ہونے کا علم نہیں۔ وہ کیا سوچیں گے کہ بغیر شوہر کے بچہ کیسے پیدا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں پیغام ملا، اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیہ۔ غم نہ کرو، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے جسے سوکھے تنے کے نیچے آپ بیٹھی ہے، اس کو اپنی طرف حرکت دے، اس سے آپ پر عمدہ اور تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرات محترم، سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سوالات کے بارے میں پریشان تھی۔ انہیں حکم ملا کہ جب کوئی پوچھے گا تو آپ خاموش رہنا، بس اشارہ کر دینا کہ اصل صورتحال اس بچے سے ہی پوچھو۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی تو لوگوں نے کہا، اے مریم، آپ کے والدین نہایت نیک تھے، یہ بغیر شادی کے بچہ کیسے پیدا ہوا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اشارہ کر دیا کہ بچے سے پوچھ لو، یہ جواب دے گا۔ لوگوں نے کہا، یہ نو مولود بچہ ہمیں کیسے بتائے گا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے مبارک، لوگوں کو نفع پہنچانے والا، خیر کی تعلیم دینے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اور اس کی توحید اور عبادت کی دعوت دینے والا بنایا ہے۔ خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، خدمت گزار بنایا، اور مجھے متکبر، بد نصیب نہ بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وفات پاؤں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ حضرات محترم، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کے بغیر پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے، مگر بے شمار لوگ اس نشانی میں غور کر کے ایمان قبول کرنے کے بجائے مزید گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہودیوں نے آپ کے والدہ ماجدہ کی پاک دامنی پر سوالات اٹھانے شروع کر دیے، اور عیسائیوں نے معاذ اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت حال واضح فرمانے کے لیے نہایت واضح روشن بیان فرمایا ہے کہ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ یعنی بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تو اس سے بھی غیر معمولی طریقے سے ہوئی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ دونوں ہی اسباب سے جو کچھ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کلمہ کن سے پیدا ہونے کے باوجود ابن اللہ نہیں، یعنی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسلام میں دو اصطلاحات، ایک مداحنت اور دوسرا مدارت، یعنی مدارت رواداری کے معنی ہے، دینی مصلحت کے خاطر کسی کے ساتھ نرمی برتنا۔ مداحنت کا معنی ہے کسی دنیاوی مفاد کے خاطر دین کے معاملے میں رعایت دینا یا مفاہمت کرنا۔ مدارت
یعنی پسندیدہ ہے، جبکہ قرآن سنت کی روشنی میں مداہنت بہت بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، رأس العقل بعد الایمان باللہ مداہنۃ الناس، یعنی ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی دانائی، عقل مندی مدارات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مداہنت کے بارے میں فرمایا، ودوا لو تدہنوا فیدہنون، وہ کفار آرزو رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے دین کے معاملے میں ان کی رعایت کر کے بیجا نرمی برتیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ نرمی برتے۔ حضرات محترم، کرسمس کی مبارکباد اور کیک کاٹنے وغیرہ کی شرعی حکم کی وضاحت سے پہلے مبارکباد کے لفظ پر غور کیجئے کہ یہ برکت کی دعا ہے۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے، کیا ضمیر کسی کافر کو برکت کی دعا دینے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارا ذہن یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم کافر سے کہیں کہ اللہ تجھے برکت اور بھلائی دے؟ بہرحال حکم شرعی یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان جائز طریقے سے کسی عیسائی کے سامنے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرے اور عیسائیوں کے اس تہوار کی تعظیم ہرگز مقصود نہ ہو تو کسی حد تک جائز تھا، لیکن اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ سے سد ذرائع کے تحت علماء یہ بھی ممنوع سمجھتے ہیں کہ البتہ مدارات کے نام پر ان کی عبادت گاہوں میں جانا یا ان کے مذہبی رسومات میں شرکت کرنا یا انہیں دعا دینا بلا شبہ حرام ہے، اور بعض صورتوں میں ایسی ہے کہ ان سے کفر بھی لازم آتا ہے، جیسے ان کے کسی مذہبی تہوار کو اچھا اور جائز سمجھنا یا ان کے مذہبی تہوار کی وقت بڑھانے کے لیے اس میں شرکت کرنا یا ان کے مذہبی تہوار کے موقع پر صرف تہوار کی وجہ سے خریداری وغیرہ کرنا یا کسی ایسی رسم کو پورا کرنا جو کفر اور شرک پر مشتمل ہے، یہ تمام صورتیں کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے دینوں کے پاس بیٹھنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں بیہودہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھے۔ حضرات محترم، انسان اپنے ہم نشین کی عادات، اخلاق اور عقائد سے ضرور متاثر ہوتے ہیں، اسی وجہ سے مسلمانوں کو دین کے مخالف صحبت سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے جب دیکھا کہ کورونا کا مریض کوئی کسی کے پاس سے گزرتا تو لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے، حالانکہ کسی مرض اگر کسی انسان سے پھیلتا ہے تو وہ صرف جان سے جا سکتا ہے، لیکن کسی کا عقیدہ خراب ہے، کوئی بد مذہب ہے تو ہم دین سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ ضروری ہمیں اپنے عقائد کو بچانا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ من کثر سواد قوم فہو منہم ومن رضی اللہ عمل قوم کان شریکا فی عملہم، جو کسی قوم کا مجمع بڑھائے، بھیڑ بڑھائے، وہ انہی میں سے ہے، اور جو کسی قوم کے عمل کو پسند کرے، ان کے کام کو، ان کے طور طریقوں کو پسند کرے، وہ ان کے عمل میں شریک ہے۔ ہمارے ہاں کفار کے تہواروں میں شرکت اور مبارکبادوں کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام رواداری کا درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رواداری کا درس دینے والا اور سماجی اقدار سکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی دور میں، جب کہ اسلام اور مسلمان موجودہ دور سے کہیں زیادہ کم سپری سے اور کمزوری کی حالت میں تھے، کبھی ملکی و قومی اتحاد کی خاطر کفار کے کسی تہوار میں شرکت نہیں کی، حتیٰ کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشترکہ یعنی مل کے ایک نیا دین اور ایک نئی تہذیب بنانے کی پیش کی تھی۔ موجودہ حالات کے مطابق گویا پیشکش یہ تھی کہ آپ کرسمس پر کیک کاٹنے آئے، ہم آپ کے میلاد میں بھی شریک ہوں گے، آپ ہماری ہولی میں شرکت کریں، ہم آپ کی عید میں شریک ہوں گے، کبھی آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں اور کبھی ہم آپ کے رب کی عبادت کریں، یعنی اس طرح کا ماحول
اس وقت بنا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل کر کر ارشاد فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمہاری اور ہماری راہیں جدا ہے، تم حق کو قبول نہیں کر سکتے تو ہمیں بھی تمہارے باطل کی کوئی حالت میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات محترم، آج کا بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو غیر مسلموں کے تہوار میں شامل ہونے کو اپنی شخصیت سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان میں شامل کرنا یا ان کے تہواروں میں شامل ہونے کو ایک اس طرح کا ماحول بتاتے ہیں کہ صاحب ہم ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ارے آپ ہندوستان میں بعد میں ہیں، پہلے آپ اسلام کے اندر ہے۔ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم جو اسلام ہمارا اجازت دے گا، ہمیں وطن سے محبت کرنے کا اسلام نے بتایا ہے، بھائی چارگی کا درس ہمیں اسلام نے دیا ہے، امن و سکون کا ہمیں جو درس دیا گیا ہے وہ بھی اسلام سے دیا گیا ہے۔ تو ہم اسلام کو مانیں گے تبھی ہم انسان بھی رہ پائیں گے۔ اگر ہم اسلام کو نہیں مانیں گے تو ہم نہ انسان بنے رہیں گے، نہ ہماری دنیا میں کوئی عزت ہے اور نہ آخرت میں ہماری کوئی عزت ہوگی۔ حضرات محترم، آج کے اس فتنے پسند دور میں بہت زیادہ ہمارے نوجوان مسلمان بھائی اس کرسمس کے نام پر 25 دسمبر کو ہونے والی پارٹیوں میں جس طرح سے شامل ہو کر اپنے آپ کو نام نہاد مسلمانوں کے طور پر پیش کرتے ہیں اور تمام تر غیر شرعی معاملات میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بھائیوں، ہمیں اسلام یہ درس نہیں دیتا ہے، ہم کسی بھی بات میں اسلام کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ہمارا دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمارے دل میں اگر محبت ہے، ایمان کی روشنی ہے تو ہم ایسی تمام غیر شرعی باتوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے اور ہمارے نوجوان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس دن ہوئی، حالانکہ عیسائیوں کی کسی بھی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے، بلکہ یہ من گڑنت باتیں بتا لی ہے۔ صرف شراب نوشی اور عیاشیوں کا ایک مجمع بنا لیا ہے، ایک مجلس بنا لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تمام